Welcome to Salsabil YouTube channel. Subscribe our channel to get notification of new videos. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا باللعان، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، یعنی لعنت کے الفاظ زبان سے نکالنا یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے غلام پر غصہ آ گیا۔ ظاہر ہے کسی سنگین غلطی پر ہی غصہ آیا ہوگا، بلا وجہ تو وہ غصہ کرنے والا نہیں تھا۔ اس غصے میں کوئی لعنت کا کلمہ زبان سے نکل گیا۔ پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لعنت کا کلمہ ان کی زبان سے سن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمہ سن کر ارشاد فرمایا، لعانینا وصدیقینا کلا ورب الکعبہ، صدیق بھی ہو اور لعنت بھی کرتے ہو، رب کعبہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جو صدیق ہو وہ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ سنا کہ صدیق کا یہ کام نہیں کہ وہ لعنت کرے، لیکن چونکہ یہ غلطی ان سے ہو گئی تھی اس لیے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ اس غلام کو بھی آزاد کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ بعض دوسرے غلاموں کو بھی آزاد کر دیا۔ لہٰذا طعنہ اور لعنت دونوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر لعنت کے اندر ساری بد دعائیں داخل ہیں جو ہمارے معاشرے میں رنج ہیں، خاص طور پر خواتین کی زبان پر جاری رہتی ہے۔ مثلا کسی کو کمبخت کہہ دیا، کس کو یہ کہہ دیا جاڑو پیٹا ہے، یہ سب لعنت کے اندر داخل ہے، اور بلا وجہ زبان پر لعنت کے الفاظ جاری کرنا اپنے نئے اعمال میں گناہوں کا اضافہ کرنا ہے۔ لہٰذا اگر کسی دوسرے پر غصہ بھی آئے تو غصے میں بھی لعنت کے الفاظ زبان سے نہ نکالے۔ البتہ کسی انسان کو شخصی طور پر لعنت کرنا تو حرام ہے، لیکن کسی عمل کرنے والے پر لعنت کرنا، مثلا یہ کہنا کہ جو شخص یہ عمل کرے اس پر لعنت ہے، یا جو لوگ ایسا عمل کرنے والے ہیں ان پر لعنت ہے، یہ صورت جائز ہے، جیسا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے لعنت کرنا منقول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت سود کھانے والے پر بھی ہے اور سود کھلانے والے پر بھی ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ مصورون، تصویر بنانے والوں پر اللہ کی لعنت۔ اسی طرح اور بہت سے بڑے عمل کرنے والے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، لیکن کسی آدمی کا نام لے کر شخصی طور پر لعنت کرنا حرام ہے، اس لیے کہ یہ مومن کا کام نہیں۔ اس حدیث شریف میں تیسری بات یہ بیان فرمائی، وللفاحش، مومن فحش گو نہیں ہوتا، یعنی وہ ایسی بات زبان سے نہیں نکالتا جو فحائش کے ذیل میں آتی ہو۔ لہٰذا جہاں غصہ کرنے اور بولنے کا موقع ہو وہاں فحاشی سے کام نہ لیا جائے اور بے حیائی کے کلمات زبان سے نہ نکالے جائیں، یہ مومن کا شیوہ نہیں ہے۔ چوتھا جملہ یہ ارشاد فرمایا، ولل بدی، مومن بدی نہیں کرتا۔ بدی کے معنی ہے بدگو، بد اخلاق۔ مومن سے بات کرتے ہوئے بدگوئی سے کام لینے والا اور برے الفاظ استعمال کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی زبان کو برے کلمات سے روکتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی بڑے عیار تھے، اس لیے کہ ان کی فطرت میں ہمیشہ سے عیاری اور مکاری ہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو انہوں نے یہ طریقہ نکالا کہ جب وہ مسلمان سے ملتے تو وہ کہتے السلام علیکم، درمیان میں لام کو گرا دیتے تھے۔ عربی میں السلام کے معنی ہے موت، لہٰذا السلام علیکم کے معنی ہوئے کہ تمہارے اوپر موت آ جائے۔ ایک مرتبہ یہودیوں کے ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا موجود تھی اور وہ سمجھ گئی کہ یہ السلام علیکم کہہ کر بظاہر سلام کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں بد دعا دے رہے ہیں، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، علیکم السلام واللعنہ، تمہارے اوپر موت ہو اور تم پر لعنت ہو۔ جب حضور علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہلاً یا عائشہ، اے عائشہ نرمی سے کام لو۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا بدتمیزی کی ہے؟ انہوں نے السلام علیکم کہہ کر بد دعا دی ہے، اس لیے میں نے اس طریقے سے اس کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے تو جواب میں دیا وعلیکم، یعنی جو کچھ تم میرے بارے میں کہہ رہے ہو وہ تمہارے اوپر ہو۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا یا عائشہ ما كان الرفق في شيء الا زانه ولا نزع عن شيء الا شانه، نرمی جس چیز میں بھی ہوگی وہ نرمی اس کو زینت بخشے گی، اور جس چیز سے نرمی کو ختم کر دیا جائے گا وہ اس کو عیبدار بنا دے گا۔ لہٰذا اس طریقے سے جواب دے کر تم کیوں اپنی زبان خراب کرتی ہو؟ صرف وعلیکم کہنے سے زبان خرابی سے بچ جاتی ہے، لیکن لہٰذا جب آدمی کلام کرے، چاہے غصے کے وقت بھی کلام کرے، اس وقت بھی بدگوئی کے الفاظ زبان پر نہ لائے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف جو پچھلے کتب سماویہ یعنی تورات اور انجیل میں بطور علامت مذکور تھے، اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا وَلَا فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَلَا سخرا باب الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح۔ نہ وہ فاحش ہوں نہ متفحش ہوں گے اور نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہوں گے، وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں گے، لیکن وہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے۔ اور یہ کلمات تو آج بھی بائبل میں موجود ہیں کہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی نہیں دے گی، اور وہ مسلے ہوئے سرکنڈوں کو نہیں توڑے گا، اور ٹمٹراتی ہوئی بتی کو نہیں بجھائے گا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صرف ظاہری اعمال کی حد تک محدود نہیں ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے داخل کر دیا اور نکلتے وقت بایاں پاؤں پہلے نکال دیا۔ بے شک یہ بھی بڑے اجر و ثواب کی سنتیں ہیں، ان پر ضرور عمل کرنا چاہیے، لیکن اتباع سنت ان اعمال کے ساتھ محدود نہیں۔ اتباع سنت کا ایک لازمی حصہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنایا۔ اتباع سنت کا ایک لازمی حصہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنایا جائے۔ خاص طور پر اس وقت جب کوئی شخص دوسرے کے ساتھ معاملہ کرے تو وہ فاحش اور بذی نہ ہو اور بد کلامی نہ کرے اور طعنہ نہ دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ایک اور وعید بیان فرمائی ہے کہ جب انسان دوسرے انسان پر لعنت کرتا ہے تو پہلے وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے اور پھر وہ لعنت اس شخص کی طرف آتی ہے جس پر وہ لعنت کی گئی۔ اگر وہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے تو اس کو وہ لعنت لگ جاتی ہے، اور اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوتا تو لعنت واپس اس شخص پر جا کر لگتی ہے جس سے لعنت کی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص لعنت کو غلط استعمال کرے تو اس لعنت کرنے والے کا کام تمام کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری زبانوں کی ان تمام گناہوں سے حفاظت فرمائے جن کا ذکر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں بیان فرمایا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔